صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم چوہدری صاحب۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ سر۔ سر چوہدری صاحب کا آپ نے پرانا انٹرویو دیکھا جس میں اس پرانے انٹرویو میں اس سے بھی انہوں نے پرانی باتیں کی، لیکن 2008 کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے علم میں ہے کہ مشرف صاحب اپنے زوال کی جانب گامزن تھے اس وقت، امپیچمنٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر اس کے بعد دو سیاسی جماعتیں آپس میں تقریباً مل چکی تھی، محترمہ کی شہادت خیر اس کے بعد ہوئی تھی، تو وہ سمپتھی ووٹ اور ایک غیر مقبولیت قاف لیگ کی بھی اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے باوجود چودھری پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سازش اس وقت بھی موجود تھی، عمل دخل اس وقت بھی موجود تھا۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ہسٹری تو آپ کے سامنے لکھی گئی ہے۔ بالکل نہیں، ہمارے سامنے بھی ہسٹری لکھی گئی ہے۔ پھر ہم نے 2013 میں رزلٹ جو آئے تھے اس میں ہم نے پورا میں نے خود یعنی جو لوگ پورے ملک میں یعنی ڈیوٹی پر تھے غیر سیاسی، جی جی، ان سے میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، تو یہاں لاہور میں کونسل جنرل تھی نینا فائٹ، اوکے، تو ان سے میں نے کہا کہ یہ تو بڑی لمبی چوڑی ریڈنگ، او گورنمنٹس ہیو بین فارمڈ اینڈ لیٹ دیم ورک، یعنی کوئی بات وہ سننے کو تیار نہیں تھے، بندے نے بات بھی پوری نہیں کی، اچھا، تو شی برشڈ اٹ اسائڈ۔ تو ہمیں سارا پتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی انہونی ہے۔ اور ابھی جو یہ سائفر ہے، یہ جو لیٹر ہے جو امبیسڈر نے وہاں سے بھیجا تھا، جی جی، تو میں جو لوگ اس کے اپوز کر رہے ہیں وہ کہتے جی یہ روز اس طرح کی دھمکیاں ہمیں دیتے ہیں، تو وی مطلب ایز اے کنٹری وی ہیو ٹو کاؤنٹر دوز، مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے یا ہو نہیں رہا، سازشیں بھی ہوتی ہیں، مداخلت بہت برے پیمانے پر ہوتی ہے۔ ایک سٹیج تو مدیحہ کیا آپ کو بتائیں، غلام ساکھا مرحوم ان سنگ ہیرو، بڑا آدمی تھا، ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام، اور مطلب بڑی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو ایک دن امریکن ڈیلیگیشن آیا، پہلے وزیر اعظم نواز شریف سے ملے، انہوں نے کہا واٹ ایور وی آر ولنگ ٹو سائن این پی ٹی فلاں فلاں۔ تو جب وہ اس کو پریزیڈنٹ کے پاس گئے تو ان کو بیٹھ کے اور یہ تک کہہ دیا مسٹر نیوک، اندازہ لگائیں، اور پھر ان کے یعنی وہاں سے پوں پوں کرتے ہوئے ان کا دروازہ زور سے مار کے، یعنی آپ اگر اس میٹنگ میں جو بیٹھے تھے نا ان میں سے کسی یعنی جیسے یہ گھروں میں نہیں ہو جاتا لڑائی ہوگی یا اپنے دفتر میں، تو اس طرح انہوں نے مطلب ہے یعنی کوئی بہت زیادہ حد تک بدتمیزی کی صدر پاکستان سے۔ اچھا، اور جب اس وقت ہو رہا تھا سارا معاملہ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم کو نہیں ہٹانا، ایکچولی وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس پریزیڈنٹ۔ تو پھر وہ سچویشن پیدا کی گئی جیسے آج ہے نا کہ جی آیا وزیر اعظم پاکستان جو ہے اسلام آباد سے باہر نکل، اس وقت نواز شریف کا بھی یہ ہو گیا تھا، پنجاب میں منظور بٹو وزیر اعلیٰ، اور یہ فواد کے انکل الطاف جو گورنر ہاؤس میں ہی بعد میں فوت ہو گئے تھے، تو یہ دونوں مطلب ہے کہ تھے، انہوں نے ان کا ناطقہ بند کر دیا، اور مل کر بوتھ آف دیم ور فورسڈ بائی دین آرمی چیف عبد الوحید کاکڑ ٹو ریزائن۔ تو بات لمبی ہوگی، تو سازشیں، مداخلتیں اور پیسہ اور مس یوز آف ریسورسز اینڈ پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے پاکستان میں بہت دفعہ یہ کئی دفعہ ہمارے سامنے تماشے ہوتے ہیں، which is very unfortunate۔ اچھا، ابھی چودھری صاحب ابھی ہم موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کر لیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جی جو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تو گورنر راج میں کام کریں، از اٹ پاسبل؟ کیونکہ جیسے ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس کے لیے بھی آئینی وجوہات ہوتی ہیں، سو ان کے پاس کیا آئینی وجوہات ہوں گی گورنر راج لگانے کی؟ وہ اگر بنیں گی، ویسے تو کوئی ان کے پاس اس وقت، جب ابھی تو گورنمنٹ ہی کل بنی ہے، تو آج تو آئینی وہ ہوتا ہے کہ جی کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہے دھکم پہ، جیسے وہ پولیس داخل کر دی تھی پنجاب اسمبلی میں، کہیں خون خرابہ ہو جائے، سچویشن ہاتھ سے نکل جائے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ لا لیسنس پیدا ہو گئی ہے۔ اور لیکن اس وقت دونوں فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کو اور گھر بھیجنے کے لیے
मैक्सिमम एफर्ट करेंगे। इस पर मैं आपसे एग्री करता हूँ। तो अब ये एक तो ये सिलसिला हो गया कि अब मुहाज़ाराई बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, ठीक है, सूबों की आपस में भी और वफाक की सूबों से भी। तो अब ये बताइए कि ये जो अदालती मामले पर और अदालत को एक तरह से जिस तरह से नकील डालने की कोशिश की जा रही है और अदालती इख्तियारात पर पाबंदियों की बातें हो रही हैं, कानून साजी का तस्करा हो रहा है, ये आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी वो कार्य कुछ भी नहीं सकेंगे। आपने पहले देखा, हम उसको इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे, इसको नहीं, मैं तो चाहता हूँ उसको गिरफ्तार कर लूँ, मैं इसको कर लूँ। फिर गिरफ्तारी में नाकामी पर कल DGFIA निकाल दिया। हाँ। कल ये कहते थे वो बशीर मेमन जो है DGFIA, वो इनके कहने पर हमें गिरफ्तारियां नहीं कर रहा था हमारी, तो इसलिए उसको खराब किया। तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई नहीं सीखता माफ करना, मेरे और आप समेत। जो दिल में आता है वो करना शुरू कर देते हैं और उसका नतीजा है कानून, कायदा, आइन, वो अब मतलब है। और आम आदमी रो पीट रहा है, उसका कोई परेशानी हाल नहीं। मैंने बार बार आपसे भी पूछता हूँ कि भाई $55 ऊपर क्यों गया है? और शौकत तरीन कहता जी 180-90 पे से ऊपर होना नहीं चाहिए रेट। भाई है कोई फोरम जो उनको शौकत तरीन को बुलाए? साढ़े वास्ते तो 180 तो 190 होता सी, और जब यहाँ पर देख रहे हैं कि 236 रुपए में आपको जाके डॉलर मिल रहा है, फिर आगे जाके हम देख रहे हैं कि 250 की सतह को टच करने ही वाला है। वैसे नहीं मदिया, वो जो आप तो इम्पोर्टर नहीं है ना, लेकिन जो इम्पोर्टर्स हैं उनको और उनके साथ धोखा करके फ्रॉड करके बैंक जो है ना 20 रुपए ऊपर उनसे ले रहे हैं। भाई जो डॉलर का रेट वहाँ स्टेट बैंक की तरफ है उस पर उनको दो। बिल्कुल, ये बहुत ही यहाँ घपला हो रहा है और उसको किसी को तमीज ही नहीं है। बिल्कुल जी, फोकस ही चेंज हो चुका है अब तो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी गुलाम हुसैन साहब बड़े सुबह हमारे साथ मौजूद थे और बात यही है कि सर क्या करें, हमारे यहाँ मुल्क में सिचुएशन ही ऐसी है, मुआशी तौर पे हम इतना सफर करें, कभी कभी वैसे दिल करता है कि आप चौधरी साहब को सुबह सुबह फोन पे जरा चले गपशप लगा ले, कोई अच्छा टॉपिक हो, हमारे पास भी अच्छी मजेदार खबरें हो, तो हम चौधरी साहब से बात करें। कितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है चौधरी साहब का। लेकिन बाकी मसाइल ऐसे हैं कि मतलब उन जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले इंसान भी और हम भी यहाँ पे सीरियस होकर बैठ जाते हैं। और क्या करें, सीरियस क्यों ना हो, क्योंकि सूरत हाल काफी ज्यादा टेंस्ड है। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं।